السلام علیکم ناظرین، رحم ٹی وی کے پروگرام کشکول معرفت کے ساتھ آپ کا میزبان ایس ایم اسد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام ہمارا دینی، علمی اور روحانی علوم پر مبنی ہے، اور اس پروگرام کی سب سے خوبصورت خاصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اپنی لائیو کالز کے ساتھ، اور ہمارے بہت ہی معتبر اور دور حاضر کے علمی، روحانی امور اور پہ ماہر ہمارے بہت ہی معتبر شیخ الحدیث جناب منیر احمد آخوند صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پروگرام ہمارا 3 حصوں پہ مشتمل ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے حصے میں ہم انمول موتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو اس میں روزمرہ زندگی میں جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں یا دینی امور پہ جو ہمیں بہت ساری چیزوں پہ ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے حضرت جی اس پروگرام میں نصیحت کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے شبہ کا ازالہ۔ شبہ کے ازالے کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں، بہت دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف شکوک و شبہات آ جاتے ہیں ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں، جس میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام جو ہے وہ بالکل فرسودہ اور الٹے سیدھے قسم کے خیالات ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑے متزلزل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم حضرت جی کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت جی جو ہیں وہ اپنی حکمت اور اپنی ذہانت اور اپنی بصیرت کی بنیاد پہ ہمیں اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، تیسرا اور آخری ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے لطائف علمی۔ لطائف علمی یقیناً بہت دلچسپ ہے، اور آپ یقیناً دیکھتے بھی رہے ہوں گے۔ یہ تاریخ کے جھروکوں سے جو ہمارے واقعات ہیں اسلامی پس منظر میں، اور دور جدید اور دور حاضر کے حوالے سے ان کی جو ہم افادیت دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کو سن کے اور ان کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کر کے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ناظرین ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جناب حضرت جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب حضرت جی، سب سے پہلے تو آپ کو ادارے اور ناظرین کی جانب سے مفتی اعظم کا خطاب ملنے کی خوشی میں بہت بہت مبارک ہوا۔ خیر مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز ہمارے مفتی صاحب کو جو ہے وہ نوازا ہے، جو ہمارے لیے بھی باعث افتخار ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حضرت جی نے امت مسلمہ کے اتحاد کا بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ علم بردار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو حضرت جی، پروگرام کا آغاز آپ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ جی حضرت جی، جیسے کہ ہم ماشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور ہم جو ہے وہ اس مہینے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اس حوالے سے حضرت جی آپ ہمیں ہمارے جو یہ پہلا سیگمنٹ ہے انمول موتی، اس حوالے سے کچھ نصیحت فرمائیے کہ کس طرح ہم اپنی عبادات کو مسنون بنا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قبولیت ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اس حوالے سے حضرت جی آپ سے پلیز رائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں بھی ادارہ جو ہے رحم ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد الحمدللہ دوبارہ ہم جو ہے کشکول معرفت کے ساتھ ناظرین کے سامنے آئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ رمضان کی ساعتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دوسرا یہ کہ ادارے کی طرف سے جو مفتی اعظم امریکہ خطاب ملنے پہ مبارکباد پیش کی آپ نے، تو بے شک یہ آپ کے جذبات ہیں، آپ کی محبت ہے، اور میں اس پہ خیر مبارکباد بھی کہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں اس اتنے بھاری اور عظیم منصب کا اہل نہیں تھا۔ یہ آپ حضرات کی، آپ دوستوں کی اور جمعیت علماء امریکہ کی کہ جو علماء کرام میں ان کا حسن ظن تھا کہ انہوں نے میری خدمات کو ریکگنائز کیا، کیونکہ 15-16 سال سے میں یہاں امریکہ میں ہوں، اور خاص طور پہ اتحاد امت پر میں نے کام کرنے کی کوشش کی کہ ظاہر ہے کہ یہاں ہمارا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے، ہم اگر اپنی فرقہ وارانہ آگ کے اندر جلتے رہے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور بلکہ کہ فرقہ وارانہ آگ تو ایسی کہ جس نے ہمارے ملکوں کو بھی اپنے لپیٹ میں ایسے لے لیا ہے کہ آج ہم پاکستان کی جو حالت دیکھتے ہیں
کہ کتنی دگردوں ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ دینی اور مذہبی نظریات کے حوالے سے ہر انسان تتر بتر ہے، ایک ایکسٹریم پہ ہے، دوسرے ایکسٹریم پہ ہے۔ لیکن یہاں یہ کوشش ہوئی کہ میں نے ہر طبقہ فکر کو اپنے ساتھ ملا کے چلا، اور ایک پازیٹیو وے کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہا، اور الحمدللہ اس حوالے سے ہسٹوریکل قسم کے فتاوی بھی اللہ تبارک و تعالی نے میرے قلم سے جاری کروائے، اور جیسے یہاں امریکہ کے اندر مسلمانوں کے وقار میں اضافہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں اسباب بن گئے کہ ان حضرات نے جو مجھے مفتی اعظم امریکہ کا خطاب دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطاب سے اعزاز سے زیادہ یہ جو ایک ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اس منصب پہ آپ فائز ہو گئے، اب آپ کوئی امت کی رہنمائی، اس کی شرعی، روحانی، نفسیاتی ہر اعتبار سے اس پہ نظر رکھنا ہے، اور صحیح خطوط پر جو قرآن و سنت کے خطوط ہیں اس پر اس کی رہنمائی کرنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفتی جو ہوتا ہے، مفتی وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ جب فتویٰ دیتا ہے جہنم کے کنارے پہ ہوتا ہے، ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم، بس اس کے قلم سے جہاں لغزش ہوئی اور ایسا کلمہ نکلا کہ امت اگر اس سے پھسل گئی تو وہ کہتا فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، اور اگر اس کے قلم سے ایک ایسا جملہ نکل گیا کہ امت کو وقار مل گیا اور دین کی راہیں کھل گئیں تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ بڑی نازک موڑ پہ مفتی ہوتا ہے، اور مفتی اعظم تو پھر آپ سمجھتے ہیں سب مفتیوں کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پہ۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو میں تو گویا کہ ایک عنوان مل گیا، اللہ سے دعا کا کہ یا اللہ مجھے واقعی اس کا اہل بھی بنا دے، کیونکہ تو نے جب یہ منصب دے دیا، یہ ٹائٹل دیا، اور کہتے ہیں نا کہ زبان خلق نقار خداوندی ہے، خدا ہے، یہ اصل میں کہ ایک حدیث کے مفہوم ہے یہ اصل میں، تو یہ اس کا ترجمہ لوگوں نے کر رکھا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مخلوق اگر یہ سمجھتی ہے تو پھر اللہ مجھے اس کا اہل بھی بنا دے، اور واقعی میں اس منصب کا حق ادا کر سکوں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں۔ اور باقی یہ ہے کہ پروگرام کے حوالے سے انمول موتی، ظاہر ہے کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اور بڑا دلچسپ ہے، اور جو آپ نے سوال کیا، ظاہر ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں، اس نسبت سے آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے، اور اسی کی ناظرین کی ضرورت بھی ہے۔ تو اصل میں در حقیقت دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں جو یہ زندگی عطا کی گئی ہے، ہم یہاں جو رہنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے، اس کا سٹیٹس ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دے دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، اس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ حیات اس لیے پیدا کی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دنیا میں تمہیں بھیج کے وہ یہ دیکھے اور تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں دنیا اصل میں یہ دارالعمل جو ہے دارالامتحان ہے، تو یہاں امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب فانی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ میں 3 گھنٹے کے لیے اس کے اندر جا رہا ہوں، بھلے وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے ہیں، بہترین سیٹیں ہیں، ڈیسک ہے، لیکن اس دل نہیں لگاتا کہ وہ 3 گھنٹے بعد نکلنا ہے، کیونکہ پیپر کرنے کے لیے بٹھایا انہوں نے، لمبی نہیں ہے۔ ایسی یہ دنیا بھی دار امتحان ہے، یا آنے والے کو یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ بھئی یہاں مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں تو کچھ روز کے لیے آئے ہیں، کچھ لمحات کے لیے آئے ہیں، بس اس کے اندر جو ذمہ داری دی ہے اس کو کما حقو مجھے پورا کرنا ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر انسان کو دنیا میں 2 ہی چیزیں دی ہیں، ایک مال اور ایک بدن، ایک جسم دیا، ایک مال دیا ہے، اور مال اور بدن کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے بندوں کا کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ لازم کی ہیں وہ مال اور بدن سے ہی نسبت رکھتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری عبادت نہیں ہے، یا تو بدنی باتیں ہیں یا مالی باتیں ہیں۔ چنانچہ بدنی عبادت کے اندر انسان کی نماز ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ تو گویا کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اس میں بھی اس کی ایک کائنڈ ہے تعظیماً، کہ وہ عبادت تعظیماً کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتا اور گراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ جو ہے یہ بھی بدنی عبادت ہے، لیکن یہ خوفاً ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان اپنی فطرت کو روک لیتا ہے، ورنہ فطرت کو روکنا آسان نہیں ہے، ہم نہ کھائے نہ پیے نہ خواہشات سے دور ہو جائے۔ ہاں کوئی خوف ایسا اس کے اوپر ضرور طاری ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے سے رکے گا، تو یہ بدنی بات خوفاً ہے، تو انسان اللہ کے خوف سے یہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اگر تنہائی میں نے کھا بھی لیا پی بھی لیا تو وہاں کیا جواب دوں گا، کیونکہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ خوف کی وجہ سے۔ اور تیسری بدنی عبادت تبرکن، حصول برکت کے لیے، اور وہ حج کی عبادت ہے۔
حج کی عبادت انسان جو کرتا ہے یہ تبرکن ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، صفا مروہ میں دوڑ رہا ہے، زمزم کا پانی پی رہا ہے، اور میدان عرفات کے اندر بیٹھا ہے، مینا کے اندر قربانیاں کر رہا ہے، کیونکہ یہ جتنے مقامات مقدسہ وہ ہیں یہ ان سے حصول برکت کے لیے جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے 2 نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پوج نہیں رہا، اس سے برکت اور تبرک حاصل کرتا ہے۔ حجر کو بوسہ دیتا ہے، اس سے برکت اور تبرک حاصل کرتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، وہ ایک تبرک حاصل کرتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف حقیقت میں گویا کہ اللہ کی ذات کا طواف ہے، تو اس نیت سے کرتا ہے، تو وہ تبرکاً وہ بدنی عبادت انسان سے صادر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مالی باتیں ہیں، مالی باتوں میں بنیادی بات زکوٰۃ کی ہے، پھر صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ ساری چیزیں، اور حج بھی ایک معنی میں مالی عبادت ہے کیونکہ مال خرچ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مالی اور بدنی 2 ہی طرح کی عبادتیں ہیں جو بندوں پر لاگو ہوتی ہیں، اور رمضان کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدنی عبادت ہمارے اوپر لازم کرتے ہیں کہ ہم اپنے بدن کی قربانی دیں، کیونکہ بدن کی نشو و نما کی بنیاد کھانا پینا، تو کھانے پینے کی بنیاد پہ انسان آگے بڑھتا ہے، اور اگر کھانا پینا نہ کھائے تو انسان کی بقا نہیں رہتی، تو بقا کا سامان اس کا ماکولات و مشروبات ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان یوں لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے سے دل لگا بیٹھا ہے یا کھانا پینا عطا کرنے والے سے دل لگا ہوا ہے، تو اللہ بس یہ امتحان لیتے ہیں کہ کھلا رہا ہے، صبح شام کھلا رہا ہے، پھر 1 مہینے میں روکتا ہے کبھی اب نہیں کھاؤ، اب دیکھتے ہیں کہ وہ واویلا کرتا ہے، چیختا پکارتا ہے، یا یہ کہ سوچتا ہے نہیں جس نے 11 مہینے کھلایا وہ 12ویں مہینے بھی کھلائے گا، بس ذرا آزما رہا ہے کہ ہمارا دل اس سے لگا ہوا ہے کہ کھانے سے لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اب مومن جو ہے نہ کھا کے یہ ثابت کر دیتا ہے اللہ تو کھانا جتنا بھی روک، دل تو میرا تیرے سے لگا ہوا تیرے سے لگا ہوا ہے، بے شک۔ میں جتنا پانی تو روک، مشروبات سے ہمارا دل نہیں لگا، جب تو عطا کرتا تو ہم اس سے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں اس کا دل نہیں، دل تیری ذات سے لگا ہوا ہے، تو کہتا ہے کھا لے تو کھا لیتے ہیں، کہتا ہے پی لے تو پی لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ صبح سے لے کے صبح 7 سے غروب آفتاب تک روکا رہتا ہے، جیسے غروب آفتاب ہوا تو وہی آدمی جو مشروبات سے ہٹتا تھا وہ بڑھ کے مشروبات پی کے اپنے آپ کو نہال کرتا ہے، بالکل۔ اس کا مطلب یہ بھی اس کے اشارہ ابرو پر قربان ہوتا ہے۔ سبحان تو یہ وہ حقیقت ہے، اور اسی طریقے سے انسان جب آگے بڑھتا ہے، کیونکہ کھانے پینے سے رک کے انسان اصل میں فرشتوں والی صفت حاصل کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس مہینے میں جیسے آپ نے پوچھا کیسے رہیں، بس فرشتوں کی طرح رہیں کہ جیسے فرشتوں سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا ایسے اس سے صادر نہ ہو، اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، بھائی اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر و عبادت میں ہو، اس انداز سے رہے گا، فرشتوں والی شان پیدا کر کے رہے گا، تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو قرب مل جائے گا۔ یہ اس کی بے حقیقت شک، بہت خوبصورت حضرت جی آپ نے بتایا۔ اور ناظمین جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا جو ہم رمضان میں کرتے ہیں اس حوالے سے اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند فرما دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی حضرت جی نے فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں واقعی بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا اچھا موقع دیا کہ آج ہم نے یہ حضرت جی سے سوال پوچھا۔ تو حضرت جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا رحم ٹی وی کے ساتھ کشکول معرفت پروگرام، اور کہیں مت جائیے گا کیونکہ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ فورٹی سیکنڈس ہیں ابھی۔ کالز ہیں؟
ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحم ٹی وی کے پروگرام کشکول معرفت کے ساتھ. ناظرین، باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے مختصر وقفے کے لیے ہم نے چھوڑا تھا. تو حضرت جی، ہم بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے. تو یہ فرمائیے گا، جو ہمارا ایک سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہے یہ شبہ کا ازالہ. تو آج کل ایک عجیب و غریب میں بات دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے کالرز نے بھی مختلف میسیجز کے تھرو ہمیں یہ انفارم کیا کہ یہ اسلام ہمارا دین فطرت ہے، اور اچانک اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے احکامات ہیں کہ ہم ایک لخت جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے تو ہمارا بالکل ایک طور طریقہ بدل جاتا ہے، اور بالکل فطرت کے ہم منافی ہو جاتے ہیں. یعنی کھانا پینا اور ہر ہمارے جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں ہم ان کو بالکل ترک کر دیتے ہیں. اور اس حوالے سے حضرت جی کیا اس میں حکمت کیا ہے؟ یقیناً آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی ایک اچھا آپ بتا سکیں گے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. شبہ تو بڑا اچھا ہے، اور لوگوں کا عام طور پہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ کھانا پینا جب عین فطرت ہے تو پھر یہ درمیان میں کھانے پینے سے روکا کیوں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ کھانے پینے سے روکنا وقتی طور پہ یہ بھی عین فطرت ہے، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو لوگ یہ شبہ کر رہے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے تو کھانے سے کیوں روکا، تو کیا وہ 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہیں؟ وہ صبح کا ناشتہ کر کے دوپہر تک وقفہ کرتے ہیں، لنچ کرنے کے بعد ڈنر تک وقفہ کرتے ہیں، تو درمیان میں نہ کھانے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں، نہ پینے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں، اور خواہشات پوری نہ کرنے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں. وقفہ کرنا اصل میں فطرت کو پوری کرنے کی گویا کہ تمہید ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے درمیان میں اب یہ ہے کہ دین اسلام نے اس کو ایک بالکل معتد بھی تعین کر دیا کہ صبح سے لے کے شام تک کا وقفہ کر لو. انسان اب دنیاوی اپنے معاملات کی وجہ سے بھی صبح سے شام تک بسا اوقات وقفہ کر لیتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، خواہشات سے دور رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نہ کھانا نہ پینا بھی عین فطرت ہے، اس لیے کہ وہ کھانے پینے کی تمہید ہے. ورنہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو 24 گھنٹے کھاتا رہے یہ کہہ کے کہ چونکہ یہ عین فطرت ہے لہذا مجھے ہر وقت اپنی فطرت پوری کرنی ہے. بالکل صحیح. تو وقفہ کم زیادہ سبھی کرتے ہیں، تو کم زیادہ ہونے کا اگر اعتراض ہے تو پھر اعتراض ان پر بھی ہے، کیونکہ وہ بھی تو 2-4 گھنٹے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں. یقیناً فطرت کا ہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ امر بھی عین فطرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی کھانے پینے کی کوئی تمہید ہے، اور یہ بھی اس بات کا اشارہ اس بات کی طرف کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے کھا پی کے اپنے یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے. تو دین اسلام نے تو صبح سے شام تک کا ایک معتد 16, 17, 18, 20 گھنٹے کا ایک وقفہ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں جو بھوکے ہیں ان کی بھوک میں ہم پورے شامل ہیں، جو پیاسے ہیں ان کی پیاس میں ہم پورے شامل ہیں. تم 2-4 گھنٹے کے لیے بھوکے رہتے ہوگے یا چند لمحے کی خاموشی ان کے لیے کر لیتے ہوگے؟ نہیں، ہم تو یہاں 15-15, 20-20 گھنٹے کے لیے ان کی خاطر بھوکے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم عملی طور پہ جو ہے ان کے ساتھ ان کے دکھ کے اندر شریک ہو کر مظاہرہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، اور خواہشات سے دور رہیں گے. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ عین فطرت ہے، کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہر ایک جو ہے نا وہ اس کا جو ہے ناغہ کرتا ہے. کیونکہ حضرت جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے دوسرے مذاہب میں وہ جوس پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے بالکل معمولات ترک نہیں کرتے. تو بہرحال یہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی سننے کو آتی ہیں کہ جی صرف کھانا ہی کیوں یا مکمل طور پہ بند کیوں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یقیناً آپ بتا سکیں گے کہ جو دوسرے مذاہب کے حوالے سے چیزیں ہم سننے میں آتی ہیں. اصل میں بات وہی ہے کہ انہوں نے تو پھر اس حکم کو صحیح پورا نہ کیا نا، اور اس کو حکم کو پورا نہ کیا کہ جوس اگر پیتے رہے تو جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا. جی کمال تو یہی ہے کہ آپ ایک گھونٹ بھی جو ہے ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اتاریں، کیونکہ بات وہی ہے کہ اگر دنیا کے بھوکوں اور ننگوں کے ساتھ آپ اگر ان کی جو ہے ان دکھ کے شرکت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر جوس پی رہے ہیں تو کیا خیال ہے وہ جوس پیتے ہیں؟ ان بیچاروں کو جوس کیا پانی کا گھونٹ جو ہے میسر نہیں ہے. بے شک. اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا بائی یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا. بغداد کے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ بغداد میں سردی کا جب موسم آیا تو انہوں نے اپنے کپڑے وپڑے اتار کے لنگوٹا باندھ کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئے.
تو لوگوں نے کہا حضرت یہ سردی آ گئی، جال برد والجبات، سردی آتی ہے تو جبے اڑتے ہیں اور آپ ہی کو لنگوٹا باندھ کے بیٹھ گئے۔ کہا مجھے پتہ ہے کہ سردی آتی ہے تو جبے پہنتے ہیں، میں اس لیے لنگوٹا باندھ کے بیٹھا ہوں کہ بغداد کے اندر ایسے بھی لوگ آج موجود ہیں کہ جن کے پاس سوائے لنگوٹے کے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اور میں یہ اپنی حالت جانتا ہوں کہ میں سب کو کے تن پہ کپڑا نہیں پہنا سکتا، میں البتہ اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ آج کی رات انہی کی طرح ننگے بیٹھ کے ٹھٹر کے ان کے ساتھ رات گزاروں تاکہ ان کی غم میں شرکت ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جو پورے ٹوٹلی بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے صبح سے شام تک، یہ اصل میں وہ ان بھوکوں اور پیاسوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ جن کو ایک پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں ہے کائنات کے اندر۔ ایتھوپیا کے جنگلوں کے اندر پیاسے اور بھوکے اور قحط کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کا یہ تو ایک ایسا عملی مظاہرہ ہے آپس میں محبت و الفت اور امن کا، جس کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ بے شک حضرت۔ تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف بھی کہا کہ صبح سے لے کے شام تک کی آپ کو وقفہ بڑھایا ہے، وقفہ ہی بڑھا ہے، منع تو نہیں کیا۔ آپ سحری کے اندر بھی کھا کے وقفہ کرتے ہیں، پھر افطاری کے اندر دبا کے کھاتے ہیں۔ وہ تو ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اتنا کھاتے ہیں سحری میں تو کہ جناب افطاری میں اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے جب جاتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، آواز آتی تو اندر سے آواز آتی دہی بڑا ہے تو اتنے نال اپنی یہاں تک بھر کے جاتے ہیں۔ تو بات بھی تو اللہ نے منع نہیں کیا، تو اس لیے کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فطرت کے قطعاً خلاف نہیں ہے، اور یہی وہ کمال ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی بھوکوں کی بھوک کے اندر پورا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جی ایک ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اس وقت خوش نصیب کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ جی السلام علیکم، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں دہلی سے۔ وعلیکم جی السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو جی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو رحم ٹی وی چینل پر، اور یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ اور دوسرے یہ جو حضرت جی میرا سوال ہے، یہ جو آپ کا فتویٰ ہے چاند کے بارے میں، تو بہت سے لوگ الحمدللہ اس کو فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن چند ایک مساجد ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی وہ جو کیلکولیشن کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کر رہی ہیں، تو اس کے بارے میں مجھے سوال یہ تھا کہ ان کو ہم کس طرح سے یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اور جو ہے رویت حلال جو ہے وہ ایک جائز طریقہ اور صحیح طریقہ جو ہے وہی ہوتا ہے سنت طریقہ، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ جی حضرت۔ ہاں بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں بہت سیدھا سا، اس کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی جو سائنس نہیں ہے۔ آپ ان سے سیدھا سا سوال کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ماہر فلکیات لوگ موجود تھے، کیلکولیشن کے حسابات کے ماہر موجود تھے، کیونکہ فلکیات کا جو فن ہے اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنسدانوں کا مسئلہ ہے، سائنس سے اس کا، تو سائنس تو اسلام کے بعد دنیا میں آئی ہے، اور فلکیات کا یہ جو فن ہے یہ تو افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ترقی یافتہ ہے۔ اور وہ مشہور جو واقعہ افلاطون کا آتا ہے کہ افلاطون چھوٹا بچہ تھا اور سامنے ان کے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے افلاطون سے پوچھا تھا کہ تو اپنے یہ اشکال جو ریاضی کی اشکال بنا کے بتا کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہے۔ تو چھوٹا بچہ تو اسے اشکال بنا کے بتایا، کہا کہ یا میں ہوں یا تو ہے، ظاہر میں تو ہوں نہیں، تو ہی ہے جبرائیل۔ یعنی اس قدر ترقی یافتہ ہو گیا تھا کہ علم نجوم کے اشکال کے ذریعے سے اس وقت افلاطون نے جبرائیل کا پتہ نکال دیا تھا کہ سامنے بیٹھا ہے۔ تو یہ فن تو اس وقت سے اپنے عروج پر ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے 2500 سال پہلے وہ ترقی یافتہ ہے۔ نبی کے زمانے میں اور ترقی یافتہ ہو گیا تھا اور ریفائن ہو گیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نظر نہ آنے کی صورت میں کبھی نہیں کہا کہ مدینہ کے یہودیوں سے جا کے پوچھو، حالانکہ مدینہ کے اندر یہود موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو مقاربت تھی، کیونکہ وہ تو بعد میں جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو ان کو وہاں سے نکالا، ورنہ پہلے یہود کے ساتھ رہتے تھے، مشرک معاشرے میں تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے، عشرہ مبشرہ نے، کسی صحابی نے کبھی ایسا نہیں کہ چاند نظر نہیں آیا اور نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ یہ ماہر فلکیات جو لوگ ہیں ان سے ذرا حسابات کراؤ، پتہ کرو کہ چاند ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم علم ریاضی کے ذریعے سے چاند کو ثابت کریں۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری کی حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ سومو لی رویاتی، کہ روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو چاند دیکھ کر، وہ افطر رویاتی، چاند دیکھ کر عید مناؤ، منسک لہا، چاند دیکھ کر قربانیاں کرو، اور آگے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر چاند جو ہے وہ چھپ جائے،
کس کی وجہ سے؟ بادلوں کی وجہ سے، کہ بادل آ گئے چاند کے اوپر، یا دخان اور جو ہے وہ دھواں آ گیا اور تمہیں چاند نظر نہیں آ رہا. تو فرمایا، کیا فرمایا؟ فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، اپنے شعبان کے یا رمضان کے 30 دن پورے کرو. اب یہاں پہ جو فرما رہے ہیں کہ بادلوں کے پیچھے چاند ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود چاند کا ہو اس کے پیچھے، لیکن نبی پاک نے اس کے وجود کا اعتبار نہیں کیا کہ ہوتا پھرے چاند بادل کے پیچھے چاند ہوتا رہے، لیکن چونکہ ظہور اس کا نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لہذا آپ نے فرمایا 30 دن شعبان کے پورے کر کے اس کے بعد اپنا رمضان مناؤ. تو آپ نے تو اتنی بھی گنجائش نہیں دی کہ ہو سکتا ہے بادل کے پیچھے چاند ہو، کہا کہ ہو، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. رویت اتنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ جو بادل کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور آپ حسابات کے ذریعے سے جو چاند ڈھونڈتے ہیں وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں کہ چاند کے وجود کو ڈھونڈتے ہیں، اس کی رویت کو نہیں ڈھونڈتے، کیونکہ کیلکولیشن کے ذریعے سے مون کی برتھ پتہ چلتی ہے کہ چاند پیدا اتنے بجے ہوگا، مطلب 8 بجے پیدا ہوگا مثلا، لیکن اس کا مطلع کے اوپر ظہور، ویزیبلٹی وہ کتنے بجے ہوگی، یہ سائنس الٹی بھی لٹک جائے، یہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں بتا سکتی، ابھی تک نہیں بتا سکتی. میں تو چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی جب وہ ماہر جو ہے فلکیات کا بتا دے مجھے کہ چاند پیدا ہونے کے بعد وہ مطلع کے اوپر ظاہر ویزیبل جو ہوگا وہ کتنے گھنٹے میں ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاند جو ہے کبھی کسی مہینے 3 گھنٹے میں ویزیبل ہو جاتا ہے، کسی میں 10 گھنٹے میں، کبھی 25 گھنٹے تک گئی ہے لمٹ، کبھی 12 گھنٹے میں، کبھی 13 گھنٹے میں. اس میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک ایوریج ٹائم نکال لیتے ہیں کہ نہ 25 نہ 2 بلکہ ہم کہتے ہیں 12 گھنٹے، کہ 12 گھنٹے کے بعد جو چاند جو کی ویزیبلٹی ہو جائے گی، لہٰذا اسی حساب سے ہم دن کا تعین کر کے اعلان کر دیں. بھئی کیوں؟ آپ قطعی اور یقینی بات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی مون کی برتھ آپ صرف بتا سکتے ہیں، لیکن مون کا ظہور مطلب پر اس کی ویزیبلٹی کتنے بجے ہوگی یہ سائنس آج بھی نہیں بتا سکتی. اور میں نے تو یہ چیلنج کیا، جس دن یہ بتا دے گی کہ اتنے بجے ہوگی ہم اسی دن فالو کر لیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں بات کی رویت کی، جب تک تمہیں نظر نہ آئے اس وقت تک تم نے رمضان شروع نہیں کرنا، جب تک تم نظر نہ آئے اس وقت تک تم نے عید نہیں منانی. اس میں نبی نے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ قیامت تک یہ بات تمہیں پتہ لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی ایسی بات کرتے، اشارہ کرتے، لیکن نبی نے فرمایا جب تک تم دیکھ نہ لو اس وقت تک تم جو رمضان کے روزے نہ رکھو. معلوم ہے کہ نبی جانتا ہے کہ اس کی ویزیبلٹی ہر مہینے مختلف ٹائمنگ میں ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ چاند ہر مہینے اپنا مدار بدلتا ہے، محاق بدلتا ہے، کبھی ان ملکوں میں ظاہر ہو رہا ہے، کبھی ان ملکوں میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ سورج کی طرح اس کی چالیں متعین نہیں ہیں. اس لیے آج کی سائنٹسٹ جو حسابات پر ان سے آپ پوچھ لیں کہ یہ ویزیبلٹی جو ہے کتنے گھنٹے کے بعد ہوگی، آپ حتمی گھنٹہ جو ہے ڈیفینیٹ بتا دیجئے، آج ہم فالو کر لیں گے. الحمدللہ وہ آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکے. اس سے نبی نے جو رویت کا حکم دیا وہ اسی لیے دیا ہے کہ چاند ہر مہینے اپنی جو ویزیبلٹی کی ٹائمنگ بدلتا ہے، لہذا آپ اس کی رویت پر ہی فیصلہ کریں، ورنہ رمضان یا عید نہیں منانے کی اجازت نہیں. 30 دن پورے کر کے اب آپ آگے بڑھیں. سبحان اللہ. تو حضرت جی ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ بہت سارے کالرز ہیں اور اتنے عرصے کے بعد ان کو موقع ملا ہے. تو اب ہم نے ایک اور نئے خوش نصیب کالر کو لائن پہ لیا ہے. جی کال شروع کیجیے. ہلو جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سر میں مقصود عرض کر رہا ہوں کینیڈا سے. سر جی ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو رمضان کی بھی ماشاءاللہ. جی خیر مبارک. حضرت زکوٰۃ کے لیے بس ایک سوال تھا کہ زکوٰۃ میں ہم غریبوں کو پیسے ہی دے سکتے ہیں یا ان کو کپڑے وغیرہ بھی دلا سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم لیٹ سے میرے اوپر 4,000 یا 5,000 زکوٰۃ ہوتی ہے اور میں لمسم میں $6,000-7,000 بھیج دیتا ہوں، جس میں میں چاہتا ہوں کہ بھلے خیرات بھی ہو صدقہ بھی ہو، تو اس کی ضروری ہے کہ میں پوری کیلکولیشن رکھوں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا اللہ میاں ہماری جانتا ہے ہم اس سے زیادہ دے رہے ہیں تو باقی اس میں چلا جائے گا؟ تو ہمیں اس لیے تھوڑی گائیڈنس دے دیں. ماشاءاللہ اچھا سوال کیا. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر یہ پروگرام کشکول معرفت آپ ہی کے لیے شروع کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ کے لیے نافع ہوگا. باقی جو زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا تو زکوٰۃ میں یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زیادہ دے دیں کوئی بات نہیں. اگر آپ کو یہ ڈیفینیٹ پتہ ہے کہ 4,000 کے قریب میری زکوٰۃ بنتی ہے، آپ $6,000 زکوٰۃ کے اندر نکال رہے ہیں تو 4,000 تو زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گی اور باقی جو 2,000 وہ آپ کی طرف سے صدقات اور خیرات کے اندر کاؤنٹ کر لیے جائیں گے. تو زیادہ دینے میں مذائقہ نہیں ہے، کم نہیں دینی چاہیے، زیادہ آپ بالکل دے سکتے ہیں اور قابل اجر و قابل ثواب ہے.
جی، تو حضرت جی بہت ماشاءاللہ آپ نے مفصل آپ نے جواب عنایت فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کالر ہیں ان کو بھی تشفی ہو گئی ہوگی. تو ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ سلسلے شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کا حضرت جی کے ساتھ. تو ناظرین آپ رہیے گا ہمارے ساتھ رحم ٹی وی کے ساتھ، اور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہی تھی کہ پوری دنیا کی جو امت مسلمہ ہیں وہ ایک ہی دن رمضان کا آغاز کرے اور ایک ہی دن عید کی خوشیاں منائے. اور مزے کی بات یہ کہ آپ ٹائمنگ کا بھی حساب لگا لیں تو پوری دنیا کی جو امت مسلمہ وہ مکہ مرکز اسلام ہے اس کی ٹائمنگ کے مطابق ایک ہی دن میں عید کر سکتی ہے، ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز کر سکتی ہے. ہاں گھنٹوں کا جو فرق ہے وہ تو لوکل میں بھی ہے، پاکستان کے شہروں میں بھی آپس میں گھنٹوں کا فرق ہوگا. خود امریکہ میں کیلیفورنیا نیو یارک کا 3 گھنٹے کا فرق ہے، گھنٹوں کا فرق کنسیڈر نہیں ہے. ہاں دن نہیں بدلتا، دن وہی رہتا ہے. اگر جو ہے وہ پہلا دن جو ہے وہاں رمضان کا جو ہے مثلا سیٹرڈے کا بنتا ہے مکہ کے اندر، تو پوری دنیا میں سیٹرڈے کو پہلا روزہ رکھا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے سنڈے کو اگر عید جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سنڈے ہی کو عید ہو سکتی ہے، دن نہیں بدلتا. تو جب اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ موجود ہے ایک سلسلہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہ کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگا، پوری دنیا کی امت مسلمہ ایک ہی دن مشرق سے مغرب تک. یہ تو اتنا سیدھا سادہ مسئلہ ہے، یہ تو بہشتی زیور ایک کتاب ہے حضرت حکیم الامت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر میں نے اپنے فتوے کے اندر تو پورے دلائل دے دیے، تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے اکابر ہیں سب کا فتویٰ یہی ہے. چنانچہ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو مکتبہ علماء دیوبند کے جو سرخیل ہیں، اس میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے بانی ہیں ان کا فتاوی رضویہ موجود ہے. اسی طریقے سے علامہ شوکانی اہل حدیث کے جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں سب کا یہ فتویٰ ہے کہ گلوبل منسائٹنگ ہوگی، اور انہوں نے مرکز مکہ کو بنایا. مکہ کی مرکز کے مطابق یہاں تک لکھا اگر مکہ کے مطابق عید نہیں منائی ہندوستان والوں نے تو وہ جو ہے اس کے مطابق عید منائیں گے اور روزے کی قضا کریں گے. تو میں نے فتوے میں ڈیٹیل سے لکھا، اور میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میں نے پاکستان کے جو اکابر ہیں علماء ان کو بھی اپنا فتویٰ بھیج دیا ہے، اور پاکستان میں میں نے کام شروع کر دیا ہے. اور امید ہے اور اللہ کی شان یہ کہ میرا فتویٰ مدینہ منورہ میں عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہو کر وہ علماء اکرام کے اندر جو ہے وہ عربی کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے. اور اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ سمجھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے اندر اس کا عربی ترجمہ ہوا، اور وہاں کے جو ہے وہ سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کو بھی فتویٰ پہنچ رہا ہے، وہاں کے تمام علماء کو فتویٰ پہنچ رہا ہے عربی کے اندر ترجمہ ہو کر. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ انشاءاللہ پاکستان سمیت وہ مکہ مرکز اسلام اور ایک دن عید کی خوشیاں منائے گی. اور اس میں الحمدللہ میری یہ ادنا سی کوشش شامل ہے، اور میرا رد امریکہ سے باہر پوری امت کے لیے. تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ لوگ پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ میں عملی قدم اٹھاؤں گا. جی حضرت جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور یقیناً ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے. حضرت جی ایک ہمارے کالر خاصی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو پلیز لائن تھرو کیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم حضرت جی، میں فراز بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں، خیریت سے؟ جی جی الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ، آپ دونوں حضرات کو یہ دلی رمضان مبارک. اور ماشاءاللہ اس بار بھی پورے نیو یارک میں اور پورے امریکہ میں بلکہ پوری سال رمضان میں وہ ہوا آپ کے فضل کی بدولت. اچھا حضرت ایک سوال یہ تھا کہ لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہوتے ہیں لوگ گاڑیوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جیسے پلین میں نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ مغرب وغیرہ کی، تو اس کے بارے میں کیا علماء کرام کی رائے ہے کہ مطلب بعض اوقات ٹریفک میں اسٹرک ہوتی ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور جہاز کے اندر. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے جیسے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے یا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ انسولین کے انجیکشن سے کچھ لوگوں کو علماء کرام کا حضرات کا وہ ہوتا ہے کہ انسولین کے اگر کسی نے انجیکشن وغیرہ لے لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پلیز اس کے بارے میں آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھا سوال ہے. پہلا جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ یہ انجیکشن کے حوالے سے، تو انجیکشن کے ذریعے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور انسولین کے انجیکشن لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا یہ کہ بلڈ اگر دیا ہے تو بلڈ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ روزے ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے یہ کوئی سبب نہیں ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلڈ دیا وہ الگ بات ہے کہ بلڈ دینے سے آپ کمزور ہو جائیں گے، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، وہ سوال الگ ہے، لیکن شرعاً روزہ باقی رہتا ہے.
باقی گاڑی میں نماز پڑھنا اس کی ویسے عمومی طور پہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ گاڑی کے اندر ایک تو قیام نہیں ہو سکے گا، وہ قیام فرض ہے، پھر قبلے کا تعین نہیں ہو سکے گا، گاڑی جس ڈائریکشن پہ اسی ڈائریکشن پہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، اور دونوں چیزیں بنیادی شرط ہیں۔ تو ایک تو ظاہر رکن ہے قیام، اور استقبال قبلہ شرط ہے، تو اگر یہ دونوں پوری ہوتی ہیں تو پھر آپ گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں قیام بھی ہو اور اسی طریقے سے قبلہ رخ بھی ہو جائے، تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں، آپ اس کو قضا کر دیں اور بعد کے اندر جب گھر پہنچے اس وقت پڑھ لیں۔ البتہ یہ کہ وہ وقت اگر ٹریفک میں اسٹک ہیں جو نماز کا وقت ہے، اس میں یہ حکم ہے کہ آپ تسبیحات میں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ وہ ایک خاص عبادت کا وقت ہے، تو اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، لیکن باقاعدہ نماز اپنے گھر میں جا کر قضا کر لیجئے، کوئی بات نہیں، کیونکہ عذر کی وجہ سے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ حضرت جی، بہت شکریہ۔ اچھا جناب، تو پھر حضرت جی اب ہمارا جو یہ تیسرا سیگمنٹ ہے لطائف علمی، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی جو ہے بصیرت اور ذہانت کی بنیاد پہ اور تاریخی پس منظر میں جو ہمارا ہے اس حوالے سے کچھ نصیحت آپ کرنا چاہیں تو ہمارے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ وقت نہیں زیادہ، جی تو چھوٹا سا واقعہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ان کو حاضر جواب بنایا تھا، علم کلام کے ماہر تھے، علم ریاضی کے پر پوری مہارت ان کو تھی، اور بڑے علوم و معارف خدا نے دے رکھے تھے ان کو، تو دارالعلوم دیوبند کے بانی بھی ہیں اور بڑے بڑے اکابر کے استاد ہیں۔ تو ان سے سوال کیا، ان کے ایک شاگرد تھے، اللہ دین مرید تھے ان کے، تو ایک ان پڑھ سا آدمی تھا، اسے سوال بڑا بھاری کر دیا، سوال یہ کر دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کے پڑوس میں اپنی قبر بنانی چاہیے، نیکوں کا مزار ہو اس کے قریب میں قبر ہونی چاہیے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش بھی کی تھی کہ بیت المقدس کے اندر جو انبیاء ان کے پڑوس کے اندر میری قبر بناؤ، تاکہ ان کے پڑوس کی وجہ سے ان کو رفع پہنچے۔ تو اس سے یہ سوال کیا کہ حضرت وہاں قبر کے اندر جو معاملہ وہ ایمان عمل صالح پر ہے، ایک آدمی نیک اگر ہے تو اگر وہ بدوں کے پڑوس میں بھی ہوگا تو اس کو تو اللہ کی رحمت ملے گی، اور اگر وہ برا ہے تو بھلے وہ نیکوں کے پڑوس میں تو اس کو کیا رحمت ملے گی، تو وہ تو اپنے عمل پہ پکڑا جائے گا یا نوازا جائے گا۔ تو یہ آخر میں پڑوس میں ہونے سے فائدہ کیا ہے، یہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، یہ کیوں انبیاء نے خواہش کی، یہ سوال کیا۔ تو حضرت کو یہ کمال حاصل تھا کہ عمومی مثالوں سے بات سمجھا دیتے تھے۔ اب سوچا یہ عالم برزخ کا سوال کر دیا، ان پڑھ آدمی ہے، گوشت کاٹ کے بیچتا ہے، تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا۔ ایک موقع پہ کہا کہ ہاں بتائیں گے تمہیں، موقع کی تلاش میں تھے۔ دوسرے دن وہ حضرت کو پنکھا جھول رہا تھا، پہلے زمانے میں بڑے پنکھے ہوتے تھے تو وہ پنکھے جھولتے تھے، مخدوم کو تو ان کو ہوا آتی تھی، یا بڑی رسی میں بندھا ہوتا تھا، رسی کھینچتے رہتے تھے، ہوا آتی تھی۔ اب وہ پنکھا جھول رہا ہے اور حضرت یوں بیٹھے اور سامنے حضرت کے اور لوگ بیٹھے ہیں، تو پنکھے کی ہوا حضرت کو لگتی ہے اور سامنے لوگوں کو بھی لگتی ہے، لوگوں کی داڑھی ہل رہی ہیں، کپڑے ہل رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ اللہ دین تو کس کو پنکھا جھول رہا ہے، مجھے جھول رہا ہے یا ان کو جھول رہا ہے؟ کہا حضرت آپ کو جھول رہا ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، میں ان کا نہ شاگرد نہ مرید ہوں، میں ان کو کیوں جھولوں گا؟ کہا کہ میاں ہوا تو ان کو بھی جا رہی ہے، دیکھ ان کے کپڑے ہل رہے ہیں، داڑیاں ہل رہی ہیں، تو جھول تو ان کو بھی رہا ہے۔ کہا نہیں جی نہیں، میں تو آپ کو جھول رہا ہوں، ان کو جاتی پھریں، ہوا جاتی تو جائے پھر، میں تو آپ ہی کو جھول رہا ہوں۔ فرمایا بس تیرے سوال کا جواب ہو گیا کہ نیک لوگوں کی قبروں پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو پڑوس والوں کو بھی چھینٹے آتے ہیں، سبحان اللہ، ان پر بھی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے لگتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ پڑوس کے اندر۔ اب دیکھو کتنی گہری بات تھی، کتنی آسانی کی حضرت سمجھا دی کہ یہ اس وجہ سے کہ صحبت جو ہوتی نیکوں کی یوں فائدہ مند ہوتی ہے۔ بے شک، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ نیک کی صحبت ایسی جیسے عطر فروش کی دکان، کہ آپ عطر نہ بھی خریدیں تو لیکن اس کے جب پڑوس کی وجہ سے خوشبو سے محظوظ ہوں گے، خوشبو آپ کو پھیلے گی۔ اور برے کی صحبت کی مثال بھٹی کی ہے، اور بھٹی والے سے آگ کے چنگاری نہ بھی لگے تو گرمی تپش تو کہیں گئی نہیں، وہ تو پہنچتی ہے۔ بالکل، اور رمضان کے مہینے میں سمجھتا ہوں ہمارا پڑوس ہو جاتا ہے فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ ہم لائقہ فرشتے ہو جاتے ہیں، فرشتے کی مثل ہو جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ خواہشات، جیسے فرشتہ، تو ہم فرشتوں جیسے ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے پڑوس میں چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کے پڑوس میں چلے گا تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری اللہ کی قیمت کیا لگ گئی، بے شک، کہ حیوانیت سے نکال کے اللہ نے فرشتہ بنا ڈالا۔ تو تبھی تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا انعام بھی روزے کا براہ راست میں خود دوں گا، درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اور میں کہا کرتا ہوں واسطہ اس لیے نہیں ہوگا کہ روزے دار تو خود ہی فرشتہ بن چکا ہے، تو فرشتے کے درمیان میں کس فرشتے کا واسطہ چاہیے، لہٰذا ڈائریکٹ ملے گا۔ تو یہ اس انداز سے دیا جائے گا۔ واقعی بے شک یقین مانیے کہ یہ بات اتنی میں سمجھتا ہوں کہ ایمان افروز ہے آپ کی، کہ آپ نے اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے درجات
آلموسٹ جو ہے وہ برابر فرما دیے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہم بہت سارے لوگ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا دین کیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ حضرت جیسی پرنور شخصیت کی وجہ سے اور ہمیں اللہ تعالیٰ فیض یاب کرتے ہیں. تو حضرت جی یقیناً بہت بےحد خوشی ہوئی کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی مصروفیت میں سے آپ نے ٹائم نکالا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ ہمیں ضرور رہنمائی فرمائیں گے ہماری، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام نیک مقاصد میں ہم سب کی ناظرین کی اور ہم سب کی یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اور ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور کیونکہ وقت اب پروگرام کا اختتام کی طرف ہے اور ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ رحم ٹی وی کا یہ پروگرام کشکول معرفت آپ ہر ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو آپ دیکھیں گے 7 سے 8 کے درمیان انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور ہمارے ساتھ آپ ہمیشہ ہم سفر رہیں گے اپنی کالز کے تھرو. تو ناظرین میں آپ سے اور ایک دفعہ پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے.